اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما میرے قائد جناب طاہر عزیز خان صاحب، چیئرمین عام عوام پاکستان محترم المقام قذافی خان صاحب، وائس چیئرمین عام عوام پاکستان جناب سید جاوید شاہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پہ سادات کا بیٹھنا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ محترم امجد مغل صاحب میرے سامنے تشریف فرما، خرم صاحب، ان کے ساتھی حیات خان صاحب، انتہائی ہر دل عزیز شخصیت اور ہر دل عزیز رہنما عام عوام پاکستان، آج کی اس بزم کے دولہ جناب وقاص صاحب، سامعین محترم، بارش نے گو کے پروگرام کو سمیٹ دیا ہے، لیکن تحریکیں کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے آگے جایا کرتی ہیں، اور جب ہم تحریکوں کی فہرست میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو کائنات پہ چھا جانے والی جو تحریک ہے وہ سرکار ختمی مرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریک تھی، جس کی دعوت پہ جب اس کی تاسیس کا پہلا کنونشن تھا تو اس کی دعوت پہ صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی انتہائی معصوم بچہ تھا اور اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ابو طالب کا بیٹا علی آپ کے ساتھ ہے۔ اور اپنی دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک شخص جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر اس نے کائنات پتہ کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا اسی کے ساتھ ہوا کرتی ہے جو سچ بولا کرتا ہے۔ تو آج ہم جو تحریک لے کے اٹھے ہیں، آج 23 مارچ ہے، ہم تسلسل مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جب بھی ہم سلطنت مدینہ کا تسلسل ڈھونڈے وہ پاکستان ہی نظر آتا ہے، دنیا میں کوئی اور ملک اس تحریک کا تسلسل نہیں ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں پاکستان کی تحریک جب اٹھی تو ایک شخص قوم سے خطاب کر رہا ہے، وہ اس کی زبان انگریزی ہے اور وہ انگریزی میں بول رہا ہے۔ ایک ریڈی بان کھڑا ہو کے تالیاں بجاتا ہے، کسی نے پوچھا وہ انگریزی میں خطاب کر رہا ہے، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی پھر کیوں تالیاں بجا رہے ہو؟ اس نے کہا بات سمجھ آئے یا نہ آئے یہ یقین ہے یہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے۔ وہ محمد علی جناح تھا۔ تاریخ نے 2 ایسے لیڈر دیے۔ سلطنت مدینہ کا تسلسل کیوں ہے یہ پاکستان؟ تاریخ نے 2 ایسے لیڈر دیے ہیں، ایک کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے قوم کو بلاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ دشمن کی فوج پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ قوم نے کہا ہاں محمد رسول اللہ ہم محمد ابن عبداللہ ہم یقین کر لیں گے۔ کہا اچھا کتنا یقین ہے جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل یقین کر لیں گے۔ کہا اچھا پہاڑ کے پیچھے جاؤ، بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن سرکار نے کہا اگر پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور تمہیں دشمن کی فوج نظر نہ آئے پھر کیا کہو گے؟ جواب آیا ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، آپ سچ ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی محمد رسول اللہ کا ماننے والا محمد علی جب قوم سے خطاب کرتا ہے
تو وہ ریڈی بان اچھل اچھل کے تالیاں بجا کے یہ بتاتا ہے یہ سچ ہے، اور اس لیے یقین ہے کہ جو بول رہا ہے وہ سچا۔ تو آج آپ کو دعوت فکر یہ ہے کہ ہمارے ادھر بھی ادھر بھی، میں کسی تحریک، کسی تنظیم، کسی پارٹی کی مخالفت کرنے یہاں نہیں کھڑا ہوں۔ ہر تحریک، ہر تنظیم اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ان 70-74 سالوں میں کیا ہمیں یہ فیل نہیں ہوا کہ ادھر بھی لٹیرے ادھر بھی لٹیرے، نہ یہ تیرے میرے نہ وہ تیرے میرے، دکھائیں اندھیرے دکھائیں سویرے پھیلائیں اندھیرے، نہ یہ تیرے میرے نہ وہ تیرے میرے۔ ہم کسی شخصیت پہ تنقید کرنے نہیں ہیں، ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جس نظام کی یہ پروردہ ہے۔ مجھے ایک سوال بھیجا گیا ہے کہ جمہوریت کیا ہے اور کیا اسلام میں جمہوریت کی کوئی جگہ ہے؟ صاحبان علم و دانش میرے سامنے تشریف فرما ہے، میرے اسٹیج پہ بھی عقل و شعور والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک سوال جو آیا ہے اس کا جواب دے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریت اسلام میں موجود ہے؟ تو ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں چند نظام ہیں جس پہ آپ نے زندگی گزاری۔ ایک سوشلزم ہے، وہ ایک مکمل نظام ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ اس پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک کمیونزم ہے، جو کمیونسٹ ہے وہ اس پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک ہندوازم ہے، جو ہندو ہیں وہ اس نظام پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک جمہوریت ہے، جو جمہوریت کو ماننے والے ہیں وہ اس نظام پہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان میں جو سب سے اہم نظام ہے وہ کوئے صفا پہ آنے والے محمد رسول اللہ نے آپ کے ہاتھ میں پکڑایا ہے، قرآن دے کے آپ نے اعلان کیا تھا یہ مکمل ضابطۂ حیات۔ یعنی یہ 5 نظام جن پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی چلا ہوا کارتوس ہے تو پھر ہم جمہوریت کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 70-80 سال سے فراڈ ہو رہا ہے، آپ کو جمہوریت کے نام پہ نچایا جا رہا ہے۔ یہاں کبھی کمیونزم کی بات ہوتی ہے، یہاں کبھی سوشلزم کی بات ہوتی ہے، کبھی جمہوریت کی بات ہوتی ہے، لیکن کبھی محمدنزم کی بات نہیں ہوتی۔ ہم بات یہ کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں بھی لائن میں کھڑی ہو کے یہ کہتی ہیں ہم جمہوریت بچانے والے ہیں۔ ہم بات یہ کرتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہماری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ہم یہاں جمہوریت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے کہ یہ جتنے نظام ہیں یہ یہود و حنود کے دیے ہوئے ہیں؟ محمد رسول اللہ کا دیا ہوا ایک ہی نظام ہے جس پہ آپ نے پاکستان لیا تھا، اور وہ نظام ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم تاریخ کے اسلامی میں جائیں تو ہمیں سلطنت مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا دور میں تھا وہ جناب صدیق اکبر کا دور ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا وہ وحی خداوندی کا تابع تھا۔ اگر آپ میری بات خوش دلی سے سنیں گے اس ٹائم تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو پہلا دور ملا وہ کس کا تھا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کا۔ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہے، قومی اسمبلی ریاست مدینہ کی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہے۔ طے یہ ہونا ہے کہ لشکر اسامہ روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ قومی اسمبلی کے ہر فرد وہاں بیٹھے ہوئے قومی اسمبلی کے ممبران ایسے نہیں تھے جیسے آج آپ دیکھتے ہیں۔ ان میں سیدنا فاروق اعظم تھے، ان میں سیدنا عبداللہ ابن عمر تھے، ان میں جناب علی المرتضیٰ تھے، ان میں ہمیں سیدنا عثمان نظر آتے ہیں، اس میں خالد بن ولید تھے۔ وہ عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو فکر و عمل کی عروج پہ پہنچے ہوئے تھے۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا، قومی اسمبلی کے اس رہنما نے جب یہ سوال کیا کہ کیا لشکر اسامہ روانہ ہونا چاہیے یا نہیں، تو وہاں بیٹھے ہوئے ہر ممبر نے کہا
کہ لشکر اسامہ ابھی روانہ نہیں ہونا چاہیے، ابھی روانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ممبر جب ایک طرف ووٹ دے دیں تو جمہوریت کیا کہتی ہے کہ وہ بل ختم ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا لشکر اسامہ روانہ نہ ہوتا، ایسے ہی۔ اب میں اسلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں مولوی نہیں ہوں، لیکن اسلام سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے، مولوی تو آج بھی جمہوریت بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اسلام پیش کر رہا ہوں، اس واقعے سے کوئی شخص انکار کر کے دکھائے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ تمہیں جو نظام دے کے جا رہا ہوں اس پہ چلتے رہنا۔ یہ پہلی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب یہ سوال آیا، پوری قومی اسمبلی نے کہا یہ لشکر روانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر پہ اس قومی اسمبلی کا سربراہ وزیر اعظم کہہ لیں، اسے صدر کہہ لیں، اسے خلیفہ کہہ لیں، اسے امام کہہ لیں، بات اس سے نہیں ہے کہ وہ امام تھے، خلیفہ تھے، صدر تھے یا وزیر اعظم تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے ساتھ وہاں بیٹھے۔ وہ کھڑے ہوئے، جناب صدیق اکبر نے کہا اگر مدینے میں جانور گھس آئیں اور وہ میری بوٹیاں چیر پھاڑ کر لیں مجھے، اور میری بوٹیاں بکھر جائیں، اور کوئی میری بوٹیاں جمع کر کے دفنانے والا بھی نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم لشکر اسامہ روانہ ہوگا۔ جمہوریت کی چھٹی، جمہوریت ہوتی تو وہ لشکر اسامہ روانہ نہ ہوتا، لیکن ایک فرد واحد جو اسلام کے نظام کو لے کے اٹھا تھا، اسے آپ اسلام کا صدر کہہ لیں، اسے آپ اسلام کا خلیفہ کہہ لیں، وہ لیکن نظام اسلامی ہونا چاہیے۔ آج عام عوام پاکستان آپ کے پاس جو نظام لے کے آئی ہے وہ اسلام سے مطابقت رکھتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو ہم وزیر اعظم بنا کے اس کے ساتھ 500 ڈاکو لگا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ بڑے ایماندار ہیں، لیکن ان ڈاکوؤں کو پاکستان کی ہر جگہ پہ جہاں سے پیسہ آتا ہے ان ڈاکوؤں کو بٹھا لو اور ان سے اس کی حفاظت کراؤ۔ نہ یہ اس سے ممکن ہے کہ وہ ان ڈاکوؤں کی موجودگی میں اس خزانے کی حفاظت کر سکے، اور نہ یہ پاکستان میں کبھی ایسا ہو سکے گا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی اصول ہے کہ دین کو سمجھتے ہوئے ہم اس نظام کی طرف جائیں جو باقی تمام نظاموں کو کچل کے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم کرے۔ نہ سوشلزم ہماری منزل ہے، نہ کمیونزم ہماری منزل ہے، نہ جمہوریت ہماری منزل ہے۔ ہماری منزل اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظام ہے جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور جس کو یزید نے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، اور پھر حسین کھڑے ہوئے اور پھر حسین نے یہ ثابت کیا کہ میں ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے نبی کے لائے ہوئے نظام کو تبدیل کرنے والوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ آج پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ آج ہمیں یزیدی قوتوں کو چھوڑ کے اس طرف آنا ہے جو اسلام کی قوتیں ہیں۔ آج ایک ایک لفظ اور ایک ایک چہرے پہ لکھا ہوا ہمیں محسوس ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہم گئے ہر شخص کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ یزیدی دور سیاست لپیٹ جائے گا، صدا حسین کی گونجی ہے راہ پر بن کر، وہ اور کشتیاں ہوں گی ڈبو دیا جن کو ہماری راہ میں آنا کبھی بہتر بن کر۔ آج خطہ پاک میں کبھی اس طرف سے افواج پاکستان پہ تیر چلائے جاتے ہیں، کبھی اس طرف سے افواج پاکستان پہ تیر چلائے جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر افواج پاکستان اساکر اسلامیہ پاکستان کی افواج اصل میں اساکر اسلامیہ ہے اس وقت، اور کوئی ایسی فوج ہمیں نظر نہیں آتی جو کفر کا مقابلہ کر سکے۔ کفر کا مقابلہ اگر کسی نے کرنا ہے تو صرف اساکر پاکستان نے کرنا ہے۔ اے پاک زمین میری خلد بنی، تسلیم کی رات اندھیری ہے، آلام کی گھومن پھیری ہے، تیرا تن زخموں سے چور بہت، تیرا دل غم سے رنجور بہت۔ اے کعبہ دل، اے موبد جاں، تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ دل رکھ دیں گے ہر ڈالی پر، سب رکھ دیں گے ہر پتھر پر۔ اے پاک زمین میری خلد بری اور تسلیم کی رات اندھیری ہے، لیکن اس بات میں کوئی پاک نہیں، تیرے نام کی خاکی وردی سے بڑھ کر کوئی جامع پاک نہیں۔
خاکی وردی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی بدولت ہم گھروں میں عزت اور احترام سے رہ رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ہماری سرحدوں کے محافظ ہماری سرحدوں پر پہرے دار بن کے نہ کھڑے ہوں تو پھر ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس پاک سرزمین کے اندر کیا ظلم کھیلا جا رہا ہے۔ اور انڈیا کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کما بدست تازہ ہے عسکری اس کے، اور برف لہر بچھا دی گئی ہے اس کے پانی میں وہ جوئے آگ جو میری گلی کو آتی ہے، مگر اسے خبر نہیں تاریخ کیا سبق سکھاتی ہے۔ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے صبح ہی نیا سورج تراش آتی ہے، اور یہ نئے سورج آپ ہوں گے انشاءاللہ اس پاک سرزمین میں، اس دھرتی پہ نئے سورج آپ بن کے ابھریں گے۔ اور وہ لوگ جو اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں، جو نمرود بنے ہوئے ہیں، جو قارون بنے ہوئے ہیں، وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں، ان کی راہ میں کھڑے ہو کے ہم نے یہ کہنا ہے کہ فرعون ہے آزادی جمہور کا دشمن، آمان ہے عقل و شعور کا دشمن، نمرود ہے مساوات کے دستور کا دشمن، ان تینوں کا مجموعہ ہے مزدور کا دشمن۔ ہم پرچم حق تھامے ہوئے بڑھتے رہیں گے، ان تینوں محاذوں پہ سدا لڑتے رہیں گے۔ کیا آپ ان تینوں محاذوں پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس وطن میں مزدور کی آواز گونجے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس وطن میں اسلام کے اس صدارتی نظام کی آواز گونجے؟ تو آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ پھر دنیا دیکھے گی کہ قائد کے اصولوں کی ہم تقلید کریں گے۔ ہم آج اسی 23 مارچ ہے، قائد کے اصولوں کی ہم تقلید کریں گے، ہم آج اسی عہد کی تجدید کریں گے۔ یاد کرو وہ وقت کیا عہد کیا تھا، ہر دور کے فرعون کی تردید کریں گے۔ ہم خالد و طارق کی ہے شمشیر کے وارث، ہم ایوبیو محمود کی تعبیر کے وارث، ہم لوگ ہی ہیں وادی کشمیر کے وارث، ہم لوگ ہی ہیں وادی کشمیر کے وارث۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور جب آپ اپنی صفوں میں اور اپنے دلوں میں بھی جذبے پیدا ہو جائیں کر لیں گے تو پھر آپ کو فضا بڑی سازگار نظر آئے گی۔ وقت کی قلت کے باعث میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آج اپنے قائد کو، وہ قائد جس نے یہ فکر دی، جس نے سوچ دی، جس نے پاکستان کے کسی دوسرے طبقے کے لیے ایک آواز بلند کی ہے، وہ آواز جب میں سنتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایک ہی آواز سے ایوان لرز اٹھے ہیں، لوگ جاگے ہیں تو بے ایمان لرز اٹھے ہیں، آمد صبح بہارا کی خبر سنتے ہیں، ظلمت شب کے نگہبان لرز اٹھے ہیں۔